نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ جوتا پہننے کے اور جوتوں کے متعلق اسلام نے جو ہمیں آداب دیے ان میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے داخل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذن تعالی احدکم فلیبدأ بالیمنی، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے اپنا دایاں پاؤں جوتے میں داخل کرے، اور جس وقت جوتا اتارنا ہے تو اس وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتارنا ہے۔ جوتا پہنتے وقت دایاں اور اتارتے وقت بایاں پاؤں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کے متعلق ہمیں آداب سکھائے۔ دوسرا ادب اس حوالے سے یہ ہے کہ جس وقت نماز کا وقت ہو انسان اپنا جوتا کہاں پہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کو دائیں جانب رکھ کے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ دائیں جانب، جوتا دائیں جانب نہیں ہونا چاہیے۔ جوتا آپ اپنا بائیں جانب رکھیں، جس طرح ہماری مسجد کے اندر ریک اسی بائیں جانب ہی آتے ہیں، جوتا بائیں جانب ہونا چاہیے۔ دائیں جانب رکھ کر جوتا رکھ کر نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا۔ تیسرا ادب اس حوالے سے یہ ہے کہ جس وقت انسان کا جوتا ایسا ہو کہ جو بند کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ تسمے والا یا ایسا جوتا ہے جو بند ہے، جس کو ذرا ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کی مدد سے پہننا پڑتا ہے، اس جوتے کے لیے ادب یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر نہ پہنا جائے۔ بند جوتا کھڑے ہو کر نہ پہنا جائے بلکہ اس کو بیٹھ کر پہنا جائے، یا اگر بیٹھنا نہیں تو کھڑے ہونے والی کم از کم حالت تبدیل کر لی جائے۔ کھڑے ہونے والی حالت یہ ہے کہ انسان ذرا کمر کو جھکا لے، اپنی کمر کو جھکا کے یوں اپنا جوتا ٹھیک کر لے، یا چیئر پر یا زمین پر بیٹھ کر اپنے جوتے کو پہن لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ طریقہ ہمیں ملتا ہے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ ایک جوتا پہن کر چلنے سے آپ نے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو دونوں جوتے پہنو یا دونوں کو اتار دو، ایک جوتا پہنا ہو اور ایک نہ پہنا ہو، آپ نے اس طرح چلنے سے منع کیا۔ ہاں البتہ اگر کسی بندے کا کوئی عذر ہے، مثال کے طور پہ چوٹ لگ گئی، ایک پاؤں پر پٹی ہے اور ایک پاؤں پر پٹی نہیں ہے، وہ پاؤں ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جو پاؤں ٹھیک ہے اس میں جوتا پہنا جائے گا، اور جو پاؤں ٹھیک نہیں ہے اس میں جوتا نہیں پہنا جا سکتا۔ یہ تو عذر ہو گیا، لیکن عذر کے علاوہ ایک جوتا پہن کے چلنا اور ایک جوتا نہ پہننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ لہٰذا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ ایک جوتا تلاش کر رہا ہوتا ہے اور ایک پہن کے اس کو چلتا ہے، یعنی کہ اس کو قریب نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ ایک پہن کے دوسرا تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جوتے کو اس وقت تک نہ پہنیں جب تک دوسرا جوتا آپ کے قریب نہ آ جائے، تو یا تو دونوں پہنیں یا پھر دونوں کو اتاریں۔ اور اسی طرح جوتے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جوتا پہنا کرو۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جوتا اکثر پہنا کرو، کیونکہ جب تک انسان جوتا پہنے رکھتا ہے اس وقت تک وہ ایسے ہے جیسے وہ سوار ہے کسی چیز پہ۔ تو آپ نے جوتا پہننے والے کو سواری سے تشبیہ دی ہے، تو آپ نے اکثر جوتا پہننے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ ننگے پاؤں جواز ہے چلنے کا، لیکن آپ نے ننگے پاؤں چلنے سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح جوتے کے آداب میں سے بعض لوگوں کے ہاں ایک بات مشہور ہے، جی جوتا الٹا نہیں ہونا چاہیے، الٹا جوتا ہو تو اس کو فوری طور پہ سیدھا کر دیں۔ ایسا کوئی ادب یا ایسا کوئی طریقہ حدیث کی کتابوں کے اندر بسندے صحیح نہیں ملتا، یعنی جوتے کو سیدھا کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر آیا ہو۔ ہمارے ہاں ویسے ہی لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، وہ جوتے کو سیدھا کر دیتے ہیں، ایک الگ چیز ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں ایسا جوتا سیدھا کرنے کے بارے میں کچھ نہیں آتا۔ اور اسی طرح جوتے کے آداب میں سے ایک یہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کہ یہ جوتے اتار کر نماز پڑھتے ہیں کہ تم جوتا پہن کر پڑھو۔ یہ ایسی صورت میں جوتا پہن کر نماز پڑھنی جائز ہے جہاں پر
جوتے کی وجہ سے کپڑا یا قالین وغیرہ غبار آلود نہ ہوتا ہو، جس طرح کہ آج کل ہماری مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے اندر جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے آنا مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر قالین یا صفیں بچھی ہوئی ہیں، آپ جوتا پہن کر آتے ہیں تو آپ کے جوتے کو جو گرد و غبار لگی ہے وہی سارے قالین کو یا ساری صفوں کو خراب کر کے رکھ دے گی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ آپ اپنی دکان پہ، اپنے گھر پہ، پارک میں، کسی بھی جگہ پر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پاؤں اگر بالکل جوتا صاف ہے، اس کے نیچے گندگی نہیں لگی ہوئی، تو آپ اسی جوتے کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ نماز جنازہ کے لیے یہ کرتے ہیں، جوتا اتار کے پاؤں سے اس کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں، جوتا پاؤں سے نکالتے ہیں اور پھر پاؤں جوتے کے اوپر۔ اچھا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جوتا پہنا ہو یا جوتے کے اوپر پاؤں رکھ لو جوتا تو پھر نیچے آ گیا، بات تو ایک ہو گئی، لیکن بس ایک ذہن بنا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا بعض لوگ صفوں کے دوران ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پاؤں کے درمیان جوتا رکھ لیتے ہیں، دونوں پاؤں کے درمیان جوتا رکھ دیا، اب جو پیچھے والا بندہ ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، ظاہر ہے جب وہ سجدہ کرے گا تو اس کے سر کو آپ کا جوتا لگے گا۔ جس طرح آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ کسی کا جوتا میرے سر کو لگے، تو کسی کے لیے بھی ایسی کیفیت نہیں بنانی چاہیے کہ وہ سجدہ کرے اور آپ کا جوتا اس کے سر کو لگے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جوتا اپنے پاؤں کے درمیان رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ صف بندی کے اندر ہیں تو پھر اپنا جوتا پاؤں کے درمیان نہ رکھیے، پچھلے آدمی کے لیے نماز کے اندر ایک کراہت کا باعث بنے گی یہ چیز، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جوتے کے صاف ہونے کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ اپنے جوتے کو زمین پر ایسے وہ رگڑ لے، زمین پر ایسے رگڑنا اس کے جوتے کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا۔ تو یہ جوتے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو ہمیں احکام بتائے وہ میں نے چند احکام آپ کے گوش گزار کر دیے۔ ایک چیز اور ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے مسجد کے اندر جب لوگ آتے ہیں جوتا پکڑ کے آگے رکھتے ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے، جب وہ جوتا پکڑ کے مسجد سے نکلنے لگتے ہیں پھر ایسے یہاں پر جوتا لا کر ایسے پھینکتے ہیں، وہ آواز بنتی ہے ٹھک، جا کر 1 2 3 4 جو آتا اپنا جوتا ایسے پھینکتا ہے، ٹھک 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 ٹھک۔ وہ مسجد کے اندر ایک عجیب قسم کی جوتوں کی آواز، اور جوتا جب فرش پر گرتا وہاں سے گرد و غبار اڑتا ہے، یہ ایک عجیب سا ایک ماحول پیدا ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تھوڑی سی کمر جھکا لی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک عادت بنانی ہے نا، وہ جب بھی بنا لی جائے، تھوڑی سی کمر جھکائیں اور آپ تھوڑا سا جھک کر اپنا جوتا زمین پہ رکھیں، اس کی آواز نہ پیدا ہونے دیں۔ یہ جو آواز ہے یہ اچھی نہیں ہے، خاص کر مسجد کے اندر۔ اس کو جھک کر ایسے جوتا نیچے رکھیں اور پہن کر آپ پھر رخصت ہو جائیں۔ یا اسی طرح اگر آپ کا بند جوتا ہے تو وہاں پر چیئر پڑی ہے، وہاں پر بیٹھ جائیں یا زمین پر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر جوتے کو سیٹ کریں اور پھر پہنیں، کھڑے ہو کر جوتا نہ پہنیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ جوتا اٹھا کر آگے نہیں لے کر آتے، پھر یہ ہوتا ہے کہ جوتے پر جوتا رکھا جاتا ہے اور ایک جوتا کسی کا کسی طرف چلا جاتا ہے، دوسرا کسی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ بھائیوں یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم اگر وہاں پر رش ہے تو آپ کی اگر اچھی جوتی ہو اس کے اوپر کوئی پاؤں رکھے اور اس کو مسل دے اور اس کو گندا کر دے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ تو حد الوسع ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کے جوتے کو یوں ہم اپنے پاؤں کے ساتھ نہ مسلیں، اس کو گندا نہ کریں کہ اس کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہو یہ چیز۔ تو وہاں پر اتنا رش بننے نہیں دینا چاہیے جوتوں کا، اٹھا کر ریک موجود ہیں، جوتوں کو کلوز کر کے رکھیں، بند کر کے رکھیں۔ اور اسی طرح مسجد سے گزرنے میں سے یہ چیز بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ لوگ اپنے دونوں جوتوں کو ایسے برابر پہ رکھتے ہیں اور پھر ایسے پکڑ کے لے کر جاتے ہیں پوری مسجد سے، تو جوتے کے نیچے اگر کوئی گرد و غبار یا کوئی چیز لگی ہے تو وہ بھی مسجد کے فرش کے اندر گرتی ہے۔ محتاط اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے جوتے کو ایسے موڑ لیں، نیچے والی اس کی دونوں تہوں کو آپس میں ملا کر یوں جوتے کو پکڑ لیں،
اس طریقے سے آپ جوتا پکڑ کے لے کے جائیں کہ اس کے اندر نیچے جو گرد و غبار لگا وہ زمین پر نہ گرے، تاکہ مسجد کا جو فرش ہے وہ صاف ہی رہے۔ تو آپ اس طریقے سے اپنا جوتا لے کر جائیں اور وہاں پر کھول کر آرام سے اس کو نیچے رکھ دیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے ایسے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں تو جوتے کے نیچے جو چیز لگی ہے وہ فرش پر بھی گرے گی۔ اور آخری ادب یہ ہے کہ جوتا اپنا پہننا چاہیے، جوتا اپنا پہننا چاہیے، یہ بہت بڑا ادب ہے۔ اگر آپ کا جوتا گم ہو گیا تو پھر آپ صبر کریں، آپ کو جو تکلیف پہنچی آپ کسی انجانے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اسلام تو باپ کا جرم بیٹے پر اور بیٹے کا جرم باپ پر نہیں ڈالتا۔ کسی کا پتہ چل جائے نا کہ اس کا بیٹا میرا جوتا لے کے گیا تو اس کے ابے کا جوتا پہننا بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو پھر کسی اجنبی کا اچھا جی میرا کوئی لے گیا، پھر جو اچھی سی آپ کو لگتی ہے آپ وہ لے جائیں، تو یہ تو بہت ہی برا ہے۔ تو اس لیے اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ جوتا آنکھوں سے اوجھل ہو جائے نہ ملے تو اس پر بھی آپ صبر کر لیں، یا جو خادم ہوتے ہیں یا مسجد کے کسی ساتھی سے رہنمائی لے کے کوئی ایسا جوتا جو زائد ہو وہ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دے گا، آپ کو اچھا اور نیا جوتا مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔